وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة ومن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. ابتھا منہ چڑھایا وتولا اور منہ پھیر لیا. ان جاءہ کہ آیا اس کے پاس الاعمی ایک نابینا. وما اور کیا یدری کا آپ کو پتا ہے لعلہ شاید کہ وہ ہو یزکا زیادہ پاکیزہ او یا پھر یذکر نصیحت ماننے والا فتنفعہ تو اسے فائدہ پہنچاتا الذکرى نصیحت کرنا. اما اور جو کوئی من استغنی بے پرواہی اختیار کرتا ہے فانت پس آپ ہیں لہو اس کے لیے تصدی فکر کرتے ہوئے. وما اور نہیں علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اگرچہ نہ ہو یزکا اس کا پاک ہونا. وَأَمَّا اور جو کوئی بھی کیا آقا آپ کے پاس آئے گا یسعا دوڑتا ہوا وہ ہوا اور وہ ہے یکشا زیادہ ڈرنے والا خشوع کرنے والا. فانتا تو آپ ہیں انہو اس سے تلاخا تغافل اختیار کرنے والے غفلت برتنے والے. کلا ہرگز نہیں انہا بے شک یہ ہے تذکرۃ نصیحت. فمن تو جو کوئی شاء چاہے ذکرہ تو وہ یعنی اس سے نصیحت کو قبول کرے. فی صحف یہ صحیفوں میں کتابوں میں ہے مکرمہ باعزت مرفوعۃ بہت بلند مطہرۃ انتہائی پاکیزہ بأیدی ہاتھوں میں سفرۃ لکھنے والوں کے کرام وہ بہت عزت والے ہیں بررۃ نیکیاں کرنے والے ہیں. قتلا مارا گیا الانسان انسان ما اکفرہ کیا کس طرح اس نے ناشکری کی. من ائے کس سے شیء چیز سے خلقہ وہ تخلیق ہوا من نطفۃ ایک قطرے سے خلقہ اس کو تخلیق کیا فقدرہ پھر اسے ایک اندازے پر رکھا ثم پھر السبیل ایک راستہ ہے یسرہ اس کو آسان کر دیا ثم پھر اماتہ اس کو مار دیا اس کو مردہ کر دیا فاکبرہ پھر اس کو قبر دے دی گئی ثم پھر اذا جب کبھی بھی شاء چاہے گا انشرہ اسے دوبارہ سے اٹھا دے گا. کلا ہرگز نہیں لما ابھی تک یکزی تمام نہیں ہوا پورا نہیں ہوا ما امرہ جو اس کا معاملہ تھا. فلینظر پس چاہیے کہ دیکھے الانسان انسان الی طعامہ اپنے کھانے پینے کی طرف انا کہ ہم سببنا اوپر سے ڈالتے ہیں الماء پانی کو سبن گرتا ہوا ثم پھر شققنا پھاڑ دیتا ہے الارض زمین کو شقن پھاڑ کر. اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری سورہ ابتھا جو ہے شروع ہو گئی ہے. اس کی 42 آیتیں ہیں اور مکے کے اندر یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. اس سورت کے شان نزول یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے پاس ان کی مجلسوں کے اندر جا کر انہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے اور بعض مرتبہ آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر لوگ آپ کے پاس بھی آتے تھے دعوت بات کی سننے کے لیے. اس میں مکے کے جو اشراف تھے رؤسا تھے یعنی وہ لوگ کہ جو مکے کے اندر بڑے اسٹیٹس والے تھے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے امیر کبیر عزت والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محفلوں میں بھی جا کر انہیں سمجھاتے تھے اور
بعض مرتبہ وہ لوگ بھی آپ کے پاس آ گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ایک دن قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کر کے آخرت کے حوالے سے توحید کے حوالے سے سمجھا رہے. تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا تھے اور لوور کلاس چھوٹے طبقے سے ان کا تعلق. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دوڑتے ہوئے. پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے, نصیحت کر رہے ہیں لوگوں کو. تو بھاگتے ہوئے آئے, بیٹھ گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف متوجہ تھے, ان اشراف کی طرف انہیں سمجھا رہے. تو یہ بیچ میں بار بار جو ہے آپ سے سوالات کر رہے تھے, پوچھ رہے تھے جو وہی آپ پر نازل ہو چکی اس کے بارے میں نصیحتیں آپ سے لے رہے تھے, اس سے متعلقہ سوالات آپ سے پوچھ رہے تھے, توحید کے والے سے, آخرت کے والے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ جواب دینے کی کوشش کی, مگر جس توجہ سے وہ لوگ سن رہے تھے بات, آپ کو ایسا لگا کہ یہ سمجھ جائیں گے, تو اس لیے آپ نے ان کی طرف سے توجہ ہٹا دی. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی طرف سے توجہ ہٹا لی. تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آ گئے, قریب آ کر بیٹھ گئے اور پھر آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کی. دوسری مرتبہ بھی آپ نے جو ہے یعنی ان سے توجہ ہٹا کر اور انہیں سمجھاتے رہے. تیسری مرتبہ جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ کی طرف توجہ دلائی تو آپ نے یعنی ان کی طرف دیکھا ناگواری سے, آپ کو برا محسوس ہوا. آپ نے دوبارہ خیر ان کی طرف دیکھا. علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر اس روایت کو ان الفاظ سے لے کر آئے ہیں کہ جب تیسری مرتبہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی کہ یہ سوال کیا تو ان میں سے عتبہ بن ابی معیط اور ابو جہل وغیرہ یہ لوگ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ دیکھ بھائی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تو ہمیں یہاں بلاتا ہے دعوت کے لیے کہ ہم تیری بات سنیں. اگر تو چاہتا ہے کہ ہم یہاں پر آیا کریں تیری بات سنیں, ان چھوٹے لوگوں کو تو نہیں بلایا, انہیں ہمارے برابر میں مت بٹھایا, ان کو مت بلایا. ان کو ٹائم دینا الگ سے ٹائم دے, ہمیں ٹائم الگ سے دے, ان کو اٹھایا یہاں سے, نہیں تو ہم جائیں. اور یہ کہہ کر وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری سے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی طرف ایک. خیر اسی کے بعد پھر یہ سورت نازل تھی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ جب یہ سورت اتری اس کے بعد سے جب کبھی بھی عبداللہ بن ام مکتوم سامنے آ جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت و اکرام کرتے ہیں ان کا, اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو, کیونکہ وہ ایک غلام, اسلام قبول کرنے سے پہلے غلام, تو اس لیے ان سے کہا کرتے تھے کہ تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو تم مانگو, کوئی کام ہو تو بتاؤ. یعنی ان سے پوچھتے تھے, ان کی دل جوئی کرتے تھے, ان کا دل بڑا. یہاں سے بات آگے لے جانے سے پہلے میں دو خاص باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. سورہ عبسہ بہت پیاری صورت ہے, اور یعنی اس صورت میں سب سے بڑی بات جو ہمیں ملتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے کی ایک انتہائی مضبوط ترین دلیل ہے. یہ کیسے؟ دیکھیے, جب کوئی آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے, جب کوئی آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے, اس کتاب کے اندر کبھی بھی اپنے خلاف کچھ بھی نہیں لکھتا. ٹھیک ہے, بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ہے آدمی کوئی بھی کتاب لکھتا ہے نا, خود اپنے خلاف کبھی کچھ لکھے گا, اپنے خلاف کبھی بھی نہیں لکھے. یہ بات ہے سیدھی. آپ پر یہ اعتراض تھا اہل کتاب کا کہ آپ نے یہ پچھلی کتابیں پڑھ لی, پچھلی مذہبی کتابوں کو پڑھ لیا, توریت کو, انجیل کو, صحیفے جو دیگر ہوئے ہیں ان کو پڑھ لیا, اور ان کو چربا بنا کر یہ قرآن کے نام سے لکھ کر پیش کر دیا. نعوذ باللہ, یہاں پر اعتراض کرتے ہیں لیکن یہود و نصارہ. یہ بات بڑی مورخت ہے. ابتدائی زمانہ بھی کون سا ہے؟ ابتدائی, جس میں آپ کو باقاعدہ آپ کا ایک ماضی تو ہے ہی انٹروڈیوس, سب کیا ہے ماضی تو سب کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس میں کسی آدمی کو
سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی شکایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، آپ کے ماضی سے ذرا برابر کوئی شکایت کسی بھی اعتبار سے۔ پھر حال کے اندر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت لوگوں کے سامنے تھی، حال میں بھی وہ سب تیار تھی کہ آپ صادق و امین تھے، زبان کے سچے پاک باز تھے، بڑے حیادار تھے، دنیا داری میں جھوٹ نہیں بولتے، دینداری میں کہاں سے بولتے؟ اچھا دیندار دنیا داری میں جھوٹ بول جاتا، لیکن دنیا داری میں کبھی بھی 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے، 40 سال کی، اور یہ جو صورت ہے یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں 6 سال میں اتری ہے، تو اس اعتبار سے آپ 45ویں 46ویں سال میں پہنچ چکے ہیں، اور 45ویں 46ویں سال میں بھی کبھی کسی نے مذاق میں بھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے وہ جو آپ کا کردار ہے عظیم شان پہلے والا، وہ تو سب کے سامنے ہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بڑی غور طلب ہے، بحیثیت رسول بحیثیت نبی آپ لوگوں کے سامنے متعارف ہونے کے بعد یہ 5واں 6واں سال ہے، اور لازمی بات ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے تعارف کو صحیح طرح لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے تعارف میں کبھی بھی اپنی خامی آنے دیتا۔ اچھا یہاں یہ بات سمجھیں، باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے بشری تقاضے کے تحت ایک غلطی کی، لیکن اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ بشری تقاضے کے تحت آپ نے ایک غلطی کی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر وحی اتر آئی جس میں باقاعدہ آپ کو اس طرز عمل سے روک دیا گیا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا، آپ نے اپنی طرف سے کچھ بنایا۔ بات سمجھ رہے؟ پھر دوسری ایک بات سمجھنے کی، وہی ہے انبیاء جتنے بھی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے معصوم من الخطا ہیں، کسی بھی نبی سے کوئی خطا کوئی گناہ فرض نہیں ہوتا۔ بات سمجھ، یہ ہے نا بھول جانا، بھولنا انسان کے گھٹی میں، انسان کی صفت ہے نا، انسان بھولتا ہے، انسان کی صفت ہے نا بھائی، انسان بھولتا ہے، اور بھولنے کے اوپر بڑے سے بڑا دنیا کا طاقتور ترین حافظے کا مالک بھی آدمی بھولنے سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ وہ جس چیز پر توجہ کرے گا اسے ہی محفوظ رکھ سکے گا اپنے دماغ میں، ورنہ کل رات کو جو سویا ہے سونے سے پہلے تک کیا جملے بولتا رہا اسے یاد نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کا مطلب؟ یعنی تو بات یہ ہے کہ بھولنا یعنی اس اعتبار سے ایک عیب ہے نا، ایک عیب ہے۔ اب دیکھیں، پڑھیں گے ہم انشاءاللہ آگے، سورت آئے گی سورہ اعلیٰ، اللہ نے فرمایا سنقرؤک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ بھی نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے۔ نہیں سمجھے؟ یعنی جو اللہ چاہے گا وہ آپ کو بھلوائے گا، وہ آپ کو آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ دیکھیں سمجھیں ذرا بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس شخصیت کے مالک ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص، ابو داؤد کے اندر کتاب الادب میں روایت ہے، ایک شخص سے آپ کا سودا طے ہوتا ہے، ایک شخص سے نبوت کے پہلے کی بات ہو رہی ہے، نبوت کے پہلے کی بات ہو رہی ہے، سمجھنا، ایک شخص سے آپ کا سودا طے ہوتا ہے، اور سودا طے ہونے کے بعد وہ شخص پیسے دینے کے لیے آپ کو پیسے دے گا تو مان لے گا نا، پیسے دینے کے لیے وہ یہ کہہ کر جاتا ہے یہاں کھڑے ہونا میں پیسے لا کر دوں، یہاں کھڑے ہونا یا کھڑے رہو میں پیسے لا کے دوں، اور وہ چیز لے کے چلا گیا۔ اب اس کے بعد 3 دن بعد اس کا گزر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں گئے، اور جب ملاقات ہوئی تو کہا معذرت چاہتا ہوں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے مجبوراً بیٹھنا پڑا، کھڑا نہیں رہ سکتا تھا اس لیے بیٹھنا پڑا۔ وہ حیران رہ گیا، آگے بات سمجھ میں نہیں کہ بھائی آپ نے کہا تھا یہاں کھڑے رہنا، اس لیے جو عہد ہمارے درمیان ہوا تھا کہ پیسوں کا دینا کیسے ہوگا کہ جب آپ مجھے یہاں پائیں گے، یہ معاہدہ ہوا تھا، اس لیے میں معاہدے کی پاسداری کے لیے یہیں کھڑا ہوں۔ بات آ رہی ہے کون؟ اس شخصیت کا مالک آدمی، حالانکہ آپ بہت ناگواری کا اظہار ہونا چاہیے تھا، یہ تو چیز رہے گا میرے سے، ٹھیک ہے کہ میں پیسے، اور کوئی آپ نے اس کو پلٹ کر بات نہیں کری، تو گمان ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ساتھ اس طرح کریں، گمان ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن ابی مکتوم جبکہ وہ نابینا بھی ہیں، انہیں نظر نہیں آ رہا یہاں کون کون بیٹھا ہے کون کون نہیں، گمان ہو سکتا ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے
نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں؟ دیکھیں سمجھیں میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت کے مالک تھے کہ جس سے سودا طے ہوا اس کا 3 دن انتظار کر سکتے ہیں، اور جب وہ آئے تو اس کو ایک لفظ بھی نہیں بول رہا، تو وہ ایک نابینا کو کوئی ناگواری کا اظہار کریں گے؟ آپ کی سیرت میں بات نہیں ہے ہی نہیں. تو اب اگر ایسا ہوا تو کس وجہ سے ہوا کہ یہ آپ کی سیرت میں تھا؟ نہیں، اللہ نے کروایا. کس نے کروایا؟ اللہ نے کروایا. یہ بات سمجھنے کی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. آدم علیہ السلام درخت کا پھل کیوں چکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ نوح علیہ السلام اپنے کافر بیٹے کی ہدایت کے لیے عذاب سے بچانے کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے والد کے لیے استغفار کرنے کا کیوں بولتے ہیں؟ یا یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی اجازت کے کہ ابھی عذاب آنے سے پہلے ان کو اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تم بستی چھوڑ کے جاؤ، لیکن وہ نکل جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یا جتنی بھی انبیاء کرام علیہ السلام سے ظہور ہوئے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، ان کا اپنا ذاتی کردار اس میں نہیں ہوتا. ان کا ذاتی کردار قطعاً نہیں. یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ ہمارا اسلامی بنیادی عقیدہ، بنیادی عقیدہ. کسی بھی نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ غلطیوں سے پاک ہوتا ہے، اور غلطیوں سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کی وہ پروٹیکشن. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے سورت آئے گی، سورت کو. اللہ نے وہاں فرمایا ما ودا ربک کا وما قلا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو کبھی چھوڑا ہی نہیں تھا، نہ کبھی آپ سے تعلق توڑا. آپ ہمیشہ اللہ کی پروٹیکشن میں رہے. جب آپ اللہ کی پروٹیکشن میں رہے، اور میں وہاں بتاؤں گا پورا انشاءاللہ، لیکن یہاں ایک نقطے کی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ کب سے پروٹیکشن میں تھے؟ جب سے آپ کے باپ کا، آپ کی والدہ کا، آپ کے دادا کا، آپ کے چچا کا، جب سے ان حضرات کا انتقال ہوا تھا اور آپ مستقل یتیمی میں چلے آ رہے تھے. آپ یتیم دنیا کی نظر میں تھے، لیکن آپ کا رب آپ کی پرورش کرنے والا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس اعتبار سے ایک عام کسی گھرانے کے ایک انسان کے گھرانے کی پرورش میں پھر کمی آ سکتی ہے، لیکن جو اللہ کی پروٹیکشن میں اس میں کوئی عیب آ سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ باقاعدہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ہوا ہے، یہ عمل اس لیے ہوا ہے کہ امت کو اس سے نصیحت کی جائے. اور یہ واقعی میں ہر مبلغ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے ہاں آج بھی اپنے آپ کو مبلغین کہنے والوں کے طریقہ تبلیغ میں یہ سب سے بڑی فاش غلطی موجود ہے، ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، بڑے بڑے ہو جاتی ہے. اب سمجھے ذرا وہ غلطی کو بھی ہم دیکھیں گے. اللہ نے یہاں فرمایا ابسا وتولا، یعنی کہ آپ نے منہ پھیرا، آپ نے ناگواری کا اظہار کیا. انجاءہ العاما، کیا آپ کے پاس ایک نابینا آ گیا؟ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتا کون پاک ہے، کون تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے. سمجھ رہے بات کیوں؟ وما یدریک، آپ کو نہیں ہے پتا لعلہ یزکا، کون پاک ہونا چاہتا ہے، کون کفر کی گندگی سے نکلنا چاہتا ہے، کون نفاق کی گندگی سے نکلنا چاہتا ہے، کون شرک کی گندگی سے نکلنا چاہتا ہے. اس کا آپ کو نہیں پتا. کون ہدایت کا متلاشی ہے، اس کا آپ کو نہیں پتا. ہاں پچھلی صورت میں ہم پڑھ کے آئے نا، انما انت منذر من یخشی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اللہ نے ہر خشوع کرنے والے کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. لہذا آپ کو سب کو نصیحت کرنی ہے، آپ کو سب کو بتانا ہے، آپ کو سب کو سمجھانا ہے. کوئی آدمی دماغ والا ہے یا دماغ سے پیدل، کوئی آدمی آنکھوں والا ہے یا آنکھیں ضائع ہو چکی، کسی کا ہاتھ ہے نہیں ہے، کسی کا پیر ہے نہیں ہے، کوئی آدمی کسی بھی کہتے ہیں، امیر ہے غریب ہے کچھ بھی ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ دین کی دعوت، آپ کی رسالت پوری دنیا کے لیے ہے. لہذا آپ کا کام ہے کہ آپ کو ہر آدمی تک اپنی دعوت کو پہنچانا، ہر آدمی کو سمجھانا. آپ کا سمجھیں. فرمایا کہ آپ کو کیا پتا کون پاک ہونا چاہتا ہے، اور یذکروا فتنفع الذکر، یا نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، دین سیکھنا چاہتا ہے. فتنفع الذکر، تو پھر یہ دین سیکھنا اس کو نصیحت دلوا دے گا، اس کو نصیحت کا فائدہ دلوا دے گا، وہ نصیحت حاصل کر جائے گا. اما من استغنی فانت له تصدی، جو بے پرواہی کرتا ہے دین سے، جو بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کے لیے فکر کرتے ہو. جو دین سے بے پرواہی کرے گا اس کے لیے فکر. دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ چھوڑیں، امام
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے کیوں نکال دیے گئے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخارا سے نکل جانے پہ جو مجبور کیا گیا گورنمنٹ لیول کے اوپر، کیوں کیا گیا؟ وجہ اس کی یہ تھی، بخارا کا حاکم کہتا تھا میرے بچوں کو آگے گھر پہ پڑھا، میرے بچوں کو آگے گھر پہ پڑھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے بھیجو۔ کچی مٹی سے بھری زمین پر جہاں پر بچھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مٹی پر بیٹھتے تھے زمین پر سب کے ساتھ اور پھر پڑھاتے تھے۔ یہاں بیٹھو، امیر کا بچہ بھی ادھر آ کے بیٹھے اور غریب کا بچہ بھی ادھر آ کے بیٹھے، تاکہ دونوں کا احساس ہو علم کی قدر کیا ہے۔ میں آ کے گھر بیٹھے پڑھانے آؤں گا، گھر بیٹھے دین ملے گا، دین کی قدر ہوگی؟ دین کی قدر نہیں ہوگی۔ لہذا اما من استغنی فانت له تصدی، جو بے پرواہی اختیار کرتا ہے دین سے، دین کے لیے نہیں چاہتا، دین کے لیے آگے بڑھ کر کوشش نہیں کرتا، تو آپ اس کے لیے فکر کرو نہیں۔ وما علیک اللہ یزکا، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کسی بات پر آپ کی پکڑ نہیں ہے کہ کوئی شخص خود اپنے طور پر پاکی اختیار کرنا چاہے یا نہ چاہے۔ ذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کریں، آپ کو نصیحت کر کے یعنی ناطے کے سے نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ کو ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہر مبلغ کے لیے انتہائی ضروری ہے، ہر دین کے جاننے سمجھنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دین اس کے لیے ہے جو دین کو اختیار کرنا چاہتا ہے، دین اس کے لیے قطعی نہیں ہے جو دین سے بے پرواہ۔ یاد رکھیں، نماز کی دعوت میں، روزی کی دعوت میں اور ان باتوں میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، آپ یقین کریں۔ اسی لیے جو یہ طریقہ ہے اخلاقی طریقہ یہ ہے، جو آپ کے پاس چل کر آئے گا کہ جس تک آپ دعوت لے کے گئے ہیں، جو آپ دعوت میں آپ کے سامنے آ گیا، اس کے لیے دعوت ہمیشہ ہے۔ ہم اس کے بارے میں کوئی بھی ذہن گمان بنا سکتے ہیں نہیں، اس کے لیے دعوت ہمیشہ ہے۔ لیکن جو دین سے بے پرواہی اختیار کرے اس کے لیے دعوت یا اس کے لیے اصلاح کا پہلو نہیں پہنچ گئی۔ اب اس کی بے پرواہی اس کے ساتھ بات آ رہی ہے سمجھ۔ اور یاد رکھیں، اللہ نے یہاں پر کتنی زبردست بات کی، اللہ نے فرمایا وما علیک اللہ یزکا، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاک اختیار کرے نہ کرے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، آپ مزکی ہیں، آپ کیا ہیں؟ مزکی، یعنی تزکیہ نفس کرنے والے۔ اللہ نے ہم پڑھ گئے نا سورہ آل عمران، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ نے بے پڑھوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں ایک رسول بھیجا ہے جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے۔ اب اگر کوئی پاک ہو یا نہ ہو، ساری تباہی، خسارہ، نقصان اس کے اپنی ذات کا ہے، اس میں دین کا قصور یا دینداروں کا قصور نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے نا، جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے وہ یخشیٰ، وہی اللہ سے ڈرنے والا، جو دین کے لیے سفر کرے، جو دین کے لیے بھاگتا ہوا پہنچے، وہی اصل میں اللہ سے ڈرنے والا، خشوع اختیار کرنے والا۔ اس کی وجہ ہے اس کو دین کی قدر ہوتی ہے، وہ یہ معلوم کرتا ہے، وہ جا کے سیکھتا ہے، سمجھتا ہے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے کیا بات سمجھی، مجھے پتا ہونی چاہیے اللہ نے میرے لیے کیا نصیحت ہوتا ہے۔ فرمایا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ ایسوں سے غفلت برتتے ہیں، ایسوں سے غفلت نہیں برتنی، ایسوں سے غفلت نہیں برتنی۔ کلا انہا تذکرۃ فمن شاء ذکر، خبردار یہ دین اسلام پورا کا پورا نصیحت، یہ دین اسلام پورا کا پورا نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے گا نا وہ اس سے نصیحت حاصل کرنا، جو چاہے گا تو وہ یاد رکھنا، بڑی غور طلب بات ہے، بہت غور طلب بات ہے۔ کیا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کسی کو ہمیں کل درس میں آ رہے ہیں، وہ کہتا ہے انشاءاللہ، اللہ نے کہا فمن شاء، نہیں سمجھے؟ بڑی گہری بات، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا دین کے لیے، درس کے لیے، نصیحت کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے، وہ کہتا ہے انشاءاللہ میں آتا ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا تو میں آتا ہوں، اور اللہ نے کیا کہا فمن شاء ذکر، تو جو خود چاہے گا، جو خود چاہے گا وہ نصیحت حاصل کر جائے گا۔ آپ کو بھی تو چاہنا ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہو تو پھر اللہ چاہے گا، کیونکہ اللہ نے تو کہہ دیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہم نے دین میں کوئی زبردستی نہیں رکھی، ہدایت کو گمراہی سے واضح کر،
ورنہ اگر اللہ زبردستی رکھ دیتا تو پھر مسجدوں کے اندر ہی آدمی بیٹھے رہتے، باہر نکلتے موت مار چل جائے، ہے نا؟ اللہ چاہتا تو ایسا کرتا نا کہ بھائی سانسی کی طرح آ رہا ہے مسجد کے اندر، بھاگتے ہوئے مسجد تو کہاں آ رہا ہے کہاں مسجد آکسیجن، اللہ ہے اس بات پہ قادر، لیکن نہیں، اللہ نے زبردستی نہیں رکھی، کیونکہ اسی میں ہماری آزمائش کہ جو چاہے اپنے بزرگوں کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، دیکھو بیچارے نابینا دوڑتے ہوئے مسجد تک آتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں نا، یہ خود یہ نابینا مسئلہ بتاتے ہیں، صحیح بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی سب نے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول میں مسجد نماز پڑھنے آؤں، دیکھو نا یہ جو اللہ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے جو بھاگ بھاگ کے آتے تھے نا، انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول میں مسجد نماز پڑھنے آؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا ہے، اللہ کے رسول نابینا گرتے پڑتے آتا ہوں، نہیں سمجھے، گرتے پڑتے آتا ہوں، ٹکراتے دیواروں سے آتا ہوں، اجر تو اندھیرے میں ہوتے ہیں، اندھیرے میں تو کون آدمی کو آپ سے نابینا بھی نظر کہاں سے آئے گا کہ نابینا آ رہا دور سے، وہ اسٹریٹ لائٹوں والا دور بھی نہیں تھا کہ دور سے نابینا گرتا پڑتا، اللہ کے رسول گرتا پڑتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کی آواز تیرے کان میں آتی ہے، وہ کتنی بڑی بات، اذان کی آواز تیرے کان میں آتی ہے، اللہ کے رسول بالکل آتی ہے، فرمایا پھر نماز پڑھنے مسجد آئے، نماز پڑھنے یعنی کیا مطلب، پہرا تو نہیں ہے نا، اندھا ہے نا، پہرا تو نہیں ہے، آئی سمجھ میں آئی کچھ بات ہے نہیں کہ کان میں اذان کی آواز آ رہی ہے نا، اس میں کیا جملہ ہے، حی علی الصلاۃ، آجا صلاۃ کی طرف، حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف، کامیابی تو اس میں صلاۃ میں، آئی بات سمجھ میں، وہ دیکھو دین کے لیے ان کی طرف دیکھو کہ اللہ نے قرآن میں دین کے لیے ان کی طرف یہ بتائیے، کام من جا آ کا یہ تھا کہ وہ شخص جو آپ کے پاس دین کے لیے دوڑتے ہوئے آتا ہے، دین کے لیے دوڑتے ہوئے آتا ہے کہ دین سیکھ لوں، آ رہی کچھ بات سمجھ میں آئی، فرمایا فصوحۃ مکرمہ، یہ دین، اس دین کے لیے اللہ نے فرمایا فصوحۃ مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بعید سفرہ، یہ وہ دین ہے کہ جو عزت والے صحیفوں میں، عزت والے صحیفے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ قرآن مجید تو لوح محفوظ میں ہے، یہ دین کہاں سے ہے، انسانوں میں بنا ہے، کہاں سے ہے، لوح محفوظ، جس میں پوری کائنات کی تقدیر لکھی ہے، جس میں پوری کائنات سارے عالمین کی تقدیر جس میں لکھی ہوئی ہے، وہاں سے قرآن ہے، فرمایا مرفوعۃ مطہرہ، پاکیزہ ہے، بہت بلند ہے، پاکیزہ ہے، بہت بلند ہے، جبرائیل کی پہنچ نہیں ہے، جبرائیل کی پہنچ یہ سمجھے، جبرائیل تک کی پہنچ نہیں ہے، فرمایا بے عید سفرۃ کرامۃ بررہ، کن کے ہاتھوں میں، وہ بڑے ہی عزت بڑے ہی نیکیاں کرنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں، یعنی کیا ہم کہتے ہیں نا پڑھ کے آتے ہیں کرامن کاتبین، کرامن کاتبین کے بارے میں پہلے پڑھ کے نا، فرمایا کہ عزت والے انتہائی عزت والے فرشتوں کے ہاتھوں میں، فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک کر دیا گیا انسان اس بات سے کہ جو اس میں ناشکری، کہ جو دین اترا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کی ہے، تو سمجھ نظر بات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل تھی نا شروع میں یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی رسالت کی سچائی کی دلیل تھی یہ بات، ٹھیک ہے، پھر اللہ نے اسی طرح وحی اور نصیحت کی، یہ جو وحی اور نصیحت جو قرآن ہے، یہ جو دین ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انسان کا بناوا نہیں، اللہ کو اتارا، کہاں کو اترا بتایا کہ تاکہ اہل کتاب کو بھی نصیحت ہو جائے، اہل کتاب ہی جانتے ہیں یہ بات بڑی غور طلب ہے، اہل کتاب ہی جانتے تھے اسلام سے پہلے کہ وہی کہاں سے اترتی ہے، وہی کہاں سے آتی ہے، تاکہ کسی کو بتا دیں، ٹھیک ہے، کچھ انسان میں آٹھ پڑا، تو پھر ہلاک کیا گیا انسان اس بات پر کہ جو اس نے ناشکری، ہمیشہ سے یہی ہوا نا کہ جس انسان نے بھی اللہ کے ساتھ کفر کیا، سب کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو ہلاک کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ذرا وہ دیکھے، وہ ہلاک ہونے والا جو اپنی سرکشی میں ہلاک ہوا، وہ ذرا دیکھے من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، وہ ذرا غور کرے کہ ہم نے اس کو کس چیز سے تخلیق کیا، ہم نے اس کو نطفے سے تخلیق کیا، ہم نے اس کو نطفے سے تخلیق کیا، پھر اس کو ایک مخصوص اندازے پر رکھا، اب یہاں سے وہی بات شروع ہو گئی، اللہ رب العزت نے پیدائش، مقصد پیدائش پاس بادل موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یعنی کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا، فرمایا یہ دیکھے غور کرے من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، یہ دیکھے غور کرے ہم نے اس کو باقاعدہ ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، اور وہ بھی کس طرح کہ ہم نے ایک وقت مقرر تک میں اس کو تخلیق کیا، وقت مقرر تک اس طرح ہے، یہ اندازے کر رہا ہے، یہاں کیا اللہ نے بتایا، مثلا اللہ تو قادر نہیں، انسان اگنے کا بھی کوئی درخت ہو جس سے انسان اگتے ہیں، ہے نا، اللہ ذات پہ قادر ہے نا،
یہ اللہ بات تو دکھاتے رہے نا کہ جبرائیل جو ہے ہر گھر میں لا کے بچوں کی تھیلی ڈال کے چلے جایا کریں. چھت پر مل گئی بھائی تھیلی آ گئی سامان آ گئی. سمجھ میں آ رہی بات ہے نا؟ جبرائیل اس پہ قادر ہے، یعنی کہ اللہ اس پہ قادر ہے، جبرائیل کا تو بھیج سکتا ہے. لیکن کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اللہ نے خلق کا ایک پورا نظام رکھا ہے. ایک خلق کا اللہ نے پورا نظام رکھا ہے. 9 مہینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ایک بات سمجھائی جاتی ہے کہ دیکھو ذرا غور کرو کہ جو تمہاری پیدائش ہے 9 مہینے کی، اسے جھٹلاتے ہو تم. مقرر میعاد کی موت اور قیامت کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ دیکھ ایک دن میں بچہ پیدا ہونا تمہارا نہیں تو ایک دن میں قیامت کیوں مانگ رہے؟ جس طرح تمہاری اس میں ایک اندازہ مقرر ہے، اسی طرح قیامت تم پر آنے پر بھی ایک اندازہ مقرر رکھا ہے. اور فرمایا سمت سبیلا یسرہ، پھر تمہاری پیدائش کی راہ بھی ہم نے آسان کی. تھوڑی سی عجیب بات ہے، قرآن ہے دین میں تو شرم ہے، بڑی گہری بات کی ہے. سمت سبیلا یسرہ، تمہارے راستے کو سامنے ہے. بچہ پیدا ہونے کا راستہ ایسا ہے جس سے بچہ نکلا ہے. کل تسلیم کرتی موت واقع ہو جانی چاہیے عورت، اور مر بھی جاتی ہیں. بات ہوتا ہے نا بچے کی پیدائش میں موتیں بھی واقع ہو جاتی ہیں. اور دیکھو ذرا سمجھنا ذرا بات، اتنا بڑا بچہ ہوتا ہے نکلتا کہاں سے؟ جو سوراخ بند ہے، جو سوراخ بڑی بات ہے. اللہ نے فرمایا تم سبیلا یسرہ، تمہارا راستہ ہم نے آسان کیا تھا پیدائش میں. نہیں سمجھے کیا بتایا گیا یہاں پہ؟ یہ زندگی کا راستہ تمہارے لیے آسان رکھا گیا، پھر دین کا راستہ تمہارے لیے آسان کیا گیا، وہ بھی ہم نے تمہارے لیے آسان کیا. فرق صرف اتنا ہے تم نے اس کو تو جھٹلایا نہیں. جھٹلایا کہ دیکھو اللہ کے رحم و کرم پہ پڑے تھے، ایسے اللہ نے نکالا تھا ہمیں صحیح، اور اللہ نے وہی ہمارا دم گھٹ جاتا، مر جاتے. ذرا سی بچی کی پیدائش میں کہاں بچہ ہو گیا نا، اندر بچہ دم گھٹنے سے مر جاتا، پتا کوئی. لیکن اللہ نے میرے لیے آسانی کری اور میں پیدا ہو گیا تھا، اور اب میں اللہ کے دین کے راستے پر نہیں جا رہا ہوں تو میرے لیے آسان ہے. اللہ کہتی ہے اکثر قرآن ذکر تعال میں مدکر، اور البتہ ہم نے اسی طرح قرآن کو بھی آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کی. بس کہ ہے نصیحت حاصل کرنا ہے. فرمایا ثم ماتوا فاکبروا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ دیکھو سنت الہی. اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے انسان کو خلق کیا پھر اسی طریقے سے ہم نے اسے موت دی، پھر اسی طرح ہم نے اسے موت دی. فاکبروا، پھر قبر بھی ہے. کون جھٹلائے گا اس بات کو؟ ابھی قبر دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے جا رہا، قبر سامنے قبر نظر آ رہی. بھائی یہ تھے دنیا کے اندر جو باتیں بناتے تھے، یہ بنی ہوئی قبر. یہ تھے دنیا کے اندر جنہوں نے ساری عمر بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، بڑے بڑے گھر تعمیر کیے، بڑے پیسے کوٹیاں جائیدادیں، بڑے بڑے خاندان بنائے، بڑے بڑے دوست، بڑی بڑی تیار تھی ان کی. آج آ کے دیکھا دن میں تو یہاں سے کتا گزرا تھا، ان قبروں کے ساتھ سے کتا گزر کے گیا ہے، اور کتے کو بھی یہ نہیں ہے کہ رک کر تھوڑی دیر کھڑا جائے قبر کہ نہیں یار یہ بڑے صاف تھے. آ رہی ہے سمجھ میں بات ہے؟ ثم ماتوا فاکبروا، ہم نے موت کی قبر دی تھی، کیا ہے نہیں. ثم اذا شاء انشرہ، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوگا جب بھی ہم چاہیں گے دوبارہ سے زندہ کر دیں گے. ایک سیکنڈ میں، ایک سال میں، ہر دن میں، ہر پل میں جب ہم چاہیں گے زندہ کریں گے. عذابوں کا مسلسل شکار کرتے رہیں اور بچ سکتا اللہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دکھائیں لوگوں اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو، اس ڈر یعنی تمہیں ایسا ڈر ہو جائے گا اس چیز سے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو. اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا میں اللہ سے دعا کرتا تمہیں اللہ قبر کا عذاب دکھا. لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم نے عذاب اگر ایک طرح دیکھ لیا تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو. ایک آدمی دیکھے اس کی ماں کے ایسے جبڑے چیرے جا رہے ہیں بری طریقے سے. ایک آدمی دیکھے باقاعدہ اس پر، یعنی اس کا جو لڑکا تھا 20-22 سال کا بوڑھا آدمی دیکھے 22 سال کا لڑکا بدکاریاں کرتے ہوئے مرا، اور دیکھے کہ باقاعدہ وہ فرشتہ جو ہے وہ لوہے کا گرز اس کے سر پہ دے کے مار رہا ہے، اس کے سر کے پر کھچے اڑ جاتے ہیں اور پھر جڑ جاتے ہیں، اور وہ بری طریقے سے چیخ رہا ہے، چلا رہا بچاؤ کون بچائے. باپ دیکھ رہا ہے، باپ بچا سکتا ہے، رو رہا ہے، بوڑھا آدمی رو سکتا ہے. پھر آگے کیا کرے گا وہ انسان ہے نا اندر کا، کر کے مارے کہ جائے گا کبھی قبرستان؟ خود ہی نہیں جائے گا تو مردہ کہاں سے دفن کرے. تو اس لیے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مجھے بات کا ڈر نہیں ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا، اللہ دکھاتا تمہارا. تو یہاں اللہ نے یہ بات کی کہ یہ اس گمان میں نہیں رہنا
کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی عذاب نہیں آئے گا، سب بیکار کی باتیں نہیں، کوئی بیکار کی بات نہیں. تم یہ کیفیت کو ذرا غور کرو. اور فرمایا کلا لما یکذب امرا. بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا جو تم پر حکم تھا وہ پورا نہیں ہوا. اور تم تو کیا حکم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکنڈ کا بچہ ہو، ایک سیکنڈ عمر رکھنے والا بچہ، ایک سیکنڈ جو دنیا میں پیدا ہوا، ایک ساتھ میں عمر ہے، ایک سیکنڈ عمر، یا وہ آدمی جس کی عمر 2000 سال ہوئی، آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی 2000 سال کی. سمجھ نظر بات. اللہ رب العزت نے سب کے ساتھ قاعدہ رکھا ہے نا، ایک عمر رکھی. اس عمر کا تذکرہ اللہ نے سورۃ زمر کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يمسك التي قضى عليها الموت يرسل الاخرى الى اجل مسمى. اللہ وہ ہے جو تمہاری روح کو روک لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے تمہاری موت کے وقت اور تمہاری نیند کے وقت. پھر جس کو موت دینی ہوتی ہے، جس کا معاملہ پورا ہو چکا ہوتا ہے، جس کی میعاد ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس کی روح کو روک لیتا ہے. اور دوسری قسم جس کی مدت ابھی باقی ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتا ہے. تو باقاعدہ اللہ نے فرمایا کلا، وہ لوگ کہ جو اللہ سے خوف نہیں کھاتے، وہ لوگ کہ جو اللہ کے عذاب کو نہیں تسلیم کرتے، وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو دنیا کی غفلتوں میں پڑے ہوئے، دنیا کے اعمالوں میں پڑے ہوئے، اللہ نے فرمایا لما یقضی ما امرہ، ابھی تک وہ ہمارا حکم ان پر پورا نہیں ہوا. فلینظر الانسان الی طعامہ، بس چاہیے انسان کو کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں. اب دیکھیں یہاں تک بات ہوئی نا، اوپر والی ساری باتیں ہو گئی نا. اب اللہ نے یہاں فرمایا فلینظر الانسان الی طعامہ، انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے. کھانا کس طرح اس کے پاس ہے؟ کھانا جو پچھلی صورتوں کے اندر ہم پڑھ کے آئے، اللہ نے بارش برسانے کا، رزق اگانے کا سب بتایا نا. وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی بات، اتنی اللہ کی نشانیاں ہیں. لیکن ذرا غور کریں ہم اس بات کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے کھانے کو دیکھو کس طرح. انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا، ہم نے اوپر سے پانی، گرتا ہوا پانی ہم نے اتارا. آپ دیکھیں کبھی غور کریں، یا کسانوں سے کوئی آپ کے ملنے جلنے والے بھائی کسان ہو، ان سے سوال پوچھیے گا کہ یار یہ کھیت جو تم لگاتے ہو، بارش کا انتظار کرتے ہو، بارش کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ ایسی پانی چھڑک لیا کرو، ایسی پانی چھڑک لیا کرو. نہیں، جو پانی کا فارمولا، بارش میں جو پانی کا فارمولا ہوتا ہے نا، تو اس طرح کا وہ پانی بنا لو، وہ پانی بنا لو. اور پانی بنانے کے بعد مصنوعی بارش کر لو. مصنوعی بارش مشینوں کے ذریعے فصلوں پہ کر لو. بارش کا انتظار کیوں کرتے؟ وہ کہتے نہیں یار، وہ پھل آتا ہی نہیں، وہ سبزی اگتی ہی نہیں ہے جو بارش کے بعد اگتی. اور یہ سمجھ میں بات ہے. فرمایا ان سبب الماء سبا، گرتا ہوا پانی، گرتا ہوا پانی جو کام کیا کرتا ہے؟ ثم شققنا الارض شقا، جو زمین کو چیر کے رکھتے، زمین کی اجزاء ترکیبی جس سے وہ فصل میں پھل پیدا ہوتا ہے نا، اس کو نیچے ایسے کھینچ لیتا ہوں. یہ ہم اتارتے ہیں. فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں سے تمہارا غلہ پیدا کیا. لیکن ذرا جب تمہارے سامنے وہ کھانا بنا آتا ہے تو تم ان ساری حقیقتوں کو جھٹلا چکے ہوتے ہو کہ مردہ زمین سے زندہ تمہارے لیے یہ رزق اگا تھا، اور اسی زندہ رزق آج تمہارے آگے پلیٹ میں پڑا ہے، اور کل پھر ایسے کیسی یہی سبزی چاہو گے دوبارہ پکا سکتے ہو، جیسی کی ویسی صورت میں تمہیں ملے گی. کیا تم اس بات کو انکار کرتے ہو، جھٹلاتے ہو؟ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہاں نہیں. کیا ہوگا جواب؟ جھٹلائیں گے. یار ہر سبزی، ہر پھل کو ویسے ہی کھاتے ہیں دوبارہ سے. وہی موسمی ہمیں ویسی نظر آتی ہے نا، وہی لیمو ویسی ملتے ہیں، وہی بھنڈی ویسی ملتی ہے، ہر چیز ویسی ملتی ہے. اللہ دوبارہ سے ہر دفعہ ہمیں زندہ کر کے دکھاتا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کیا اثر ہوا وہ ہمارے سامنے آ کے پڑا ہوا. ایک سبزی جو پک کر پلیٹ بن کر ہمارے سامنے رکھی ہوتی ہے، کیا اثر ہو چکا ہوتا ہے، لیکن دوبارہ اللہ اسے زندہ کر دیتا نہیں کرتا. تو یہ بات بڑی غور طلب ہے. اللہ رب العزت کی قدرت لا متناہی لا محدود، کوئی چیز بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں. ہمیشہ میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ دیکھیں اللہ رب العزت کو ہم کہاں سے مانتے ہیں؟ ہم اللہ کو کہاں سے مانتے ہیں؟ جہاں سے ہمارے اسباب، ہماری طاقتیں، ہمارے وسائل، ہمارے خصوصیات ختم ہو جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے اسے. کہاں سے ہم اللہ کو مانتے ہیں؟ اور اس کے بعد سے اللہ، اس کے بعد سے جہاں تک بھی جو اللہ کی قدرتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ
سوچ سے بھی ہماری کہیں زیادہ اللہ ہر شے پہ جانا ہے. اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کیوں، اللہ کے لیے کیسے، یہ الفاظ بولنا کفر ہے، حرام ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. یہی آیت لے لیں. ہمارے یہاں گمراہ فرقہ ہے، باقاعدہ وہی کہتا ہے دیکھو جی انسان مر جاتا ہے، اس کو بعض ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. ہندوؤں میں تو جلا دیتے ہیں، اس کو قبر ہی نہیں ملی تو پھر کون سا قبر کا عذاب فلانا ڈل کا کہتے ہیں. بہت سارے ہمارے اس طرح ہیں گمراہ فرقہ. یاد رکھیں اس بات. یہ بات کیسے ہوئی؟ یہ بات ایسے ہوئی، ایمان بالغیب کے دعوے دار، اللہ پہ ایمان لانے کے دعوے دار، ان اللہ علی کل شیء قدیر والی آیت پڑھنے والے اور اللہ کے کبھی عزیز غالب مدبر الامر ہونا، یہ اللہ کی صفات، یہ اس صفات کو ماننے والے، وہ اللہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں نہیں وہ تو ہوئے نہیں سمجھ نہیں بات. اس کی تو قبر بنی نہیں، اس کو عذاب کیسے؟ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، اس کی قبر بنی نہیں یا قبر ہم نے بنتی دیکھی نہیں. اس کی قبر بنی نہیں یا قبر بنتے ہم نے دیکھی نہیں. ان دو جملوں میں فرق ہے نا، ان دو باتوں میں فرق ہے نہیں. وہ غور طلب بات ہے. مطلب فرشتوں کو ہمارے ہاں ایک قوم موجود ہے اس دنیا جو فرشتوں کو نہیں مانتے، جو فرشتوں کو نہیں مانتے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نظر نہیں آتے. بیکار کی بات ہے. مذہب پرستوں نے اپنی طرف سے باتیں بنا رکھی ہیں ایسے نظر تو آتے ہیں فرشتے، میں دکھا سکتا ہوں، لیکن سمجھ نظر بات باقاعدہ وہ کہتے ہیں نظر نہیں آتے تو لہذا فرشتے نہیں. اب یہی بے غیرت قوم جو عذاب قبر کی قبر میں منکر ہے نا، یہی بے غیرت قوم اس کو کافر کہتی ہے. ایسا کدھر رکھنا لو کہ وہ کافر جو اگر نہیں دکھ رہے فرشتے تو ان کا انکار کر رہے ہیں تو کون ہے وہ؟ یہ کون ہوگا؟ کافر. تو اب ان بے غیرتوں کو کوئی کہے گا قبر بنتے ہوئے تم نے دیکھی نہیں تو تم کہاں سے انکار کر رہے ہو؟ تم بھی تو انہیں بے غیرتوں کے لسٹوں میں کھڑے ہو گئے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے بڑی زبردست. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بہت کہہ رہا ہے، بہت کہہ. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ساری عمر خبیث قسم کے گناہوں والے کام کیے، لیکن آخری وقت میں اللہ کا خوف دل میں آ گیا. آخری وقت میں اللہ کا خوف دل میں آ گیا. اب اپنے بچوں کو وصیت کی مجھے دفنانا نہیں، میں جب مر جاؤں نا تو مجھے دفنانا نہیں، مجھے جلانا. نہیں سمجھے؟ مجھے جلانا. دیکھو اللہ عالم الغیب کو پتا تھا ایک بے غیرت قوم مستقبل میں پیدا ہوگی کہ جو اس بات کا انکار کرے گی، عذاب قبر کا انکار کرے گی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس بنی اسرائیلی کے واقعے کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا اور محفوظ ترین ذرائع سے ہم تک پہنچا ہوا. آپ دیکھیں ذرا کہ باقاعدہ اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں، مجھے جلانا. اور جلانے کے بعد کیا کرنا؟ جو ہم پکڑ کے گھوڑے کیسے توڑ رہے تھے اس کے، کہ جلانے کے بعد بھی کیا کرنا کہ میری رات کو جمع کرنا، میری رات کو جمع کرنا، چھوڑ دینا دینا وہاں پہ، میری رات کو جمع کرنا. جمع کرنے کے بعد جب تیز آندھیوں کا موسم آئے نا، تیز آندھیاں جس دن چلے اس دن اونچے پہاڑ پہ چڑھنا اور تیز آندھی میں میری رات کو اڑا دینا. عقل کام، عقل سے کام کیا، بڑا زبردست عقل. اب اس تیز آندھی میں رات کہاں ذرات جا کے گریں گے کوئی سوچ سکتا؟ کون سا ذرہ کدھر جا کے گرا، کون سا ذرہ کدھر جا کے گرا، سوچ بھی نہیں سکتا. آندھی کہاں سے کہاں لے جائے گی ان ہلکے سے ذرات. اس کے بچوں نے اس کی وصیت کا عمل کیا. جب مر گیا اسے دفنایا نہیں، جلایا، اور جلانے کے بعد اس کی رات کو تیز آندھیوں والے دن اونچے پہاڑ پہ چڑھ کر اڑا دیا. اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا اس کو کھڑا کر، تم نے کھڑا کر دیا. نہیں سمجھے؟ اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا، ملک الموت میں اس کی جسم کو کھڑا کر دیا. اب اس سے سوال ہوا تو نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بخاری کے اندر روایت میں الفاظ ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب میں کہا یقین کریں وہ پرویزی نہیں تھا، عثمانی نہیں تھا. اللہ کی وہ عثمانی ہوتا نا یہاں بھی کچھ کر جاتا ہے.
اس نے جواب کے اندر کہا، یہودی تھا لیکن پھر بھی دیکھو جملہ کیا بول رہا، اے اللہ صرف آپ کے عذاب کے ڈر سے، اس عذاب پہ میرا ایمان تھا کہ یہ عذاب ہونا حق ہے، قبر کا عذاب ہونا حق ہے، کہ اگر ایک آدمی قبر کے عذاب کا مستحق ہوا، وہ اس کنڈیشن میں مرا کہ وہ قبر کے عذاب کا مستحق تھا، تو اس سے ٹانگ کو ڈال کے آ جاؤ افریقہ میں، ہاتھ کو ڈال دو انٹارکٹیکا میں، گردن کو ڈال دو امریکہ میں، بٹیا گھر کو ڈال دو ایشیا میں، لیکن اللہ بلکہ کچھ اس سے چاند پہ بھیج جاؤ، لیکن اللہ ہے قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، یہ بھی دیکھیں، لیکن سمجھنا کہ اے اللہ آپ کے عذاب کے ڈر، پر مجھے یہ نہیں پتا تھا آپ اس پر بھی کہتے ہیں، کیا بولا اس نے؟ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ اس پر بھی قادر ہیں۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ دیکھو اس کو یعنی یہ پتا لگا، یعنی ہمیں آج یہ عقیدہ مل گیا، ہمارے تک یہ بات پہنچ گئی، اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ آدمی ذرات میں بھی تبدیل ہو جائے، وہ عذاب قبر کا مستحق، اللہ اس کو جمع کر دے، اللہ اس کی قبر بنا دے، اور یہی اللہ نے اپنی سنت یہاں ذکر کی، ثم ماتوا فاکبر، ہم کو موت دیں گے اور تو قبر دیں گے۔ اب اللہ قبر دے گا تو قبر دے گا، اور دیکھیں یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے، قبر کہتے ہیں یہ زمینی گڑھے کو، یہ زمین میں جو گڑھا ہوتا ہے نا، آپ عربی کی کوئی بھی لغت تو ڈھاگے دیں گے، قبر کسے کہتے ہیں بھائی؟ قبر لغت میں آپ دیکھیں گے زمین میں جو کھڈا کھودا جاتا ہے اس سے قبر، ٹھیک ہے؟ آجا آپ دیکھیں زمین خلا میں ہے، اس زمین کے علاوہ کوئی زمین خلا میں ہے؟ اس زمین کے علاوہ کسی اور جگہ کا نام زمین ہے؟ تو جب لفظ قبر آیا نا، تم ماتا ہوں اکبر ہو، پھر ہم اسے قبر دیں گے، تو اللہ قبر کہاں دے گا؟ کدھر دے گا؟ قبر کدھر بنے گی؟ یمن زمین بھی بنے گی، اور کدھر بنے گی قبر؟ پھر اور بن سکتی ہے، لفظ بھی اور ہوتا ہے یہاں پر، پھر بات سمجھ میں آتی، جیسے ان لوگوں نے نظریہ بنایا کہ بھائی وہ بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے کہا ہے نا، وہ ابھی آیت جان کیسے چھڑا ہے، اپنی اب جان کیسے چھڑا رہے ہیں؟ کیونکہ بات یہ اب اللہ نے کہا ہے نا قبر دے گا، تو مانو کہ چونکہ اس کی قبر تو بنی نہیں، تو مانو کہ اس کو اللہ نے کوئی برزخی قبر دی، برزخی قبر، اب قبر برزخ میں کیسے بنے؟ برزخ کون سی بلا کو سیارے کا نام، تو قبر تو زمین پر بن سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ چاند پر بھی گڑا کھودے تو لغت میں نہیں لکھا ہوا کہ اس کو قبر کہہ سکتے، جنت میں بھی گڑا کھودو نا اگر تو لغت میں نہیں لکھا کہ اس کو قبر کہا جائے، قبر کسے کہا جاتا ہے؟ لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے اس کو۔ اور محدثین نے تمام علماء امت نے 14 سال سے لے کے آج تک سب کا یہ عقیدہ متفق علیہ عقیدہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے سوائے معتزلہ کے ایک بالکل چھوٹے سے گروہ، معتزلہ پرویزیوں کے بانی، یہ موجودہ پرویزیوں تھے، ان عثمانیوں پرویزیوں میں سب کے بانی قدیم زمانے میں معتزلہ، وہ بھی ایک قلیل سب کا، ان میں ابو علی جبائی والا فرقہ، بس وہ اس بات کا قائل تھا کہ جی عذاب قبر اس کی کوئی حقیقت ہے، سمجھنا تھا باقاعدہ، یعنی اس بات پر سب کا اتفاق ہے، جملہ ساری کتابوں حقائق کی سب کتاب، العذاب من القبر حق، العذاب من القبر حق، قبر میں عذاب حق ہے، یہ سمجھ میں 14 سال سے امت کا صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک متفق علیہ ایک جملہ ہے سب کا عقیدہ، کس طرح ہے عقیدے کو بتاتے کس طرح، العذاب من القبر حق، قبر میں عذاب حق ہے، ٹھیک ہے بات سمجھیں؟ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے اعمال ایسے بنانے ہیں کہ ہم اس عذاب سے ہماری جان چھوٹے، یہ قبر کے عذاب سے، ورنہ قبر کے عذاب کن باتوں کے ہوتے ہیں؟ دو چھوٹی بات آپ کو بتا دوں، صحیح بخاری کتاب الجنائز سے میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا، آپ رک گئے اور ایک درخت کی ٹہنی توڑی، درمیان سے 2 حصے کریں، ایک اس والی قبر پر لگائی، ایک اس والی قبر پر لگائی، یہ برزخ کی قبریں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں گزر رہے، برزخ کا تو نہیں گزر رہا، شہادت تھا، یعنی کہا دنیاوی قبرستان، ایک اس قبر پہ لگائی، ایک اس قبر پہ، فرمایا صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا، اور کوئی 2 بڑی بڑی باتوں سے، اور کوئی بڑی بڑی باتوں سے نہیں، 2 چھوٹی چھوٹی باتیں، کہ اللہ کے رسول کیا تھا؟ فرمایا ایک غیبت کرتا تھا، ایک غیبت کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، دوسرا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا نا ایک مشرک تھا ایک کافر تھا ایک منافق تھا ایک بدعتی تھا کیا ہم سمجھیں گے تو ہمارے عذاب سے جان چھوٹ جائے؟ نہیں، ایسا نہیں. عذاب قبر جن باتوں سے ہوتا ہے یقین کریں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جلدوں پہ یعنی عذاب قبر پہ 3 جلدوں پہ کتاب لکھی 3 جلد ٹھیک. اس کتاب کے اندر انہوں نے 108 وجہ ذکر کی ہے عذاب قبر کی. کتنی؟ 108 وجوہات ذکر کی ہے. اور اپنی کتاب الاعتقاد کے اندر الاعتقادات کے اندر لکھتے ہیں کہ عذاب قبر کی میں نے عذاب قبر پر ایک کتاب لکھی. کیا کہتے ہیں؟ میں نے عذاب قبر پر ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی. میں نے اس میں وہ وجوہات ذکر کی ہیں جن سے انسان عذاب قبر کا مستحق ہو جاتا ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ مجھے اب کچھ کتابوں پر یعنی متقدمین کی کچھ کتابوں پر یعنی اطلاع ہوئی ہے کہ جنہوں نے اس سے زیادہ وجوہات کا ذکر کر رکھا ہے اس سے زیادہ وجوہات کا ذکر کر رکھا ہے جس میں انہوں نے کتاب الزہد کا ذکر کیا ہے. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام خلیفہ کے شاگرد تھے عبداللہ مبارک ان کی کتاب الزہد کا ذکر کیا امام. اب آپ اندازہ کریں کہ باقاعدہ یعنی کہ ہم یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا جن سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے یہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں بس یہ میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں جس بات میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے اس سے بچو. اگر آپ نے اسے جان کچھ بھی شراب پینا زنا کرنا حرام کھانا رشوت کھانا سود کھانا اور جتنے بھی جھوٹ بولنا جھوٹی قسمیں کھانا جتنے بھی کبیرہ گناہ گالی گفتار کرنا جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں یاد رکھیں کہ یہ سارے عذاب قبر تک لے جانے والے ہیں. اب اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے ان سے بچنا ہے. اگر آپ نے انہیں اختیار کر لیا آپ عذاب قبر کے مستحق ہو گئے. بات سمجھ بچے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج ہم نے پڑھا ابسا وتولا ان جاء العامہ آما وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى واما عليك الا يزكى فاما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الانسان ما اكثره من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم اماته فاكبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقضي ما امر فلينظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا. ایوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا اور آپ کو کیا خبر شاید وہ سنور جاتا یا نصیحت مانتا تو نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا. اور جس نے بے پرواہی کی آپ اس کے لیے فکر کرتے ہیں اور آپ پر کوئی الزام نہیں اگر وہ نہ سنورے اور جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے تغافل کرتے ہیں. ہرگز نہیں. یہ تو کتاب نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت قبول کرے. باعزت اور آنکھ میں بلند مرتبہ انتہائی پاکیزہ لکھنے والے ہاتھوں میں بزرگ نیکوکار لوگ. انسان مارا جائے کیسا ناشکرا ہے. اسے کس چیز سے پیدا کیا اس سے ایک نقطے سے پیدا کیا پھر اسے اندازے پر رکھا پھر اس کی راہ آسان کر دی پھر اس کو مردہ کیا پھر اسے قبر میں رکھوایا پھر جب چاہا اس کو نکالا. اس نے ہرگز پورا نہ کیا جو اس کو حکم دیا. بس چاہیے کہ انسان دیکھ لے اپنے کھانے کو. ہم نے اوپر سے گرتا ہوا پانی ڈالا پھر زمین کو پھاڑ کر چیرا پھر ہم نے اس میں سے اگایا غلہ وما علینا الا البلاغ.